بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ امامت کے سلسلے میں ہماری یہ 5ویں اور آخری گفتگو ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ منحصر بفرد فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کئی قرآن کی آیات جن میں پنجتن کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور احادیث 12 خلفاء کی حدیث کم سے کم یہ آپ ضرور اس کو آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 2 حدیثیں بہت اہم، حدیث ثقلین اور حدیث اثنا عشر، دونوں بزرگ علماء اہل سنت نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔
یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی. پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے تقریباً 248 القاب، اس میں سے اب میں کچھ پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علی سید المسلمین، امام المتقین، روشن چہرے والوں کے امام، قائد الغر المحجلین، ولی المتقین، خاتم اوصیاء النبیین. پھر ایک لقب آیا تھا قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین. ناکثین کہتے ہیں توڑ دینے والے کو. تو کیوں اہل جمل کو ناکثین کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، جس میں طلحہ اور زبیر شامل ہیں، کہ انہوں نے وہ عہد و پیمان جو مولا علی علیہ السلام سے کیا تھا اس کو توڑ دیا. لہٰذا جمل میں آنے والے مولا علی کے مقابلے پر وہ ناکثین ہیں. قاسطین کہتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، جو کہ صفین میں آنے والے ہیں مولا علی کے مقابل پر. اور مارقین وہ نہروان والوں کو کہتے ہیں. مارقین یعنی جو نکل گئے ہوں. انہیں کیوں مارقین کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صفین تک مولا علی کے لشکر میں تھے. اس کے بعد حکمیت کا مسئلہ پیش آیا جو تاریخ میں، کہ نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے، یا قرآن کو ظاہر کرتے ہوئے پتہ نہیں کو پتھر بلند کر دیے گئے کچھ. اور مولا علی علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ میں قرآن ناطق ہوں. یہ جو قرآن انہوں نے نو کے نیزہ پہ بلند کیے ہیں، اس سے دھوکے میں نہیں آنا کہ قرآن سے فیصلہ کر لیں. اگر انہیں قرآن سے فیصلہ کرنا ہوتا تو کبھی علی کے مقابل پر آتے، لیکن سادہ لوح تھے، کچھ سازشی تھے. بہرحال ایک لشکر کا حصہ دھوکے میں آ گیا، اور پھر ایک گروہ بنا کہ جو خود مولا علی کے لشکر میں ہوتے ہوئے مولا علی کے مخالف اور مقابل پر آ گیا. وہ تھا بعد میں نہروان کا گروہ، جو اس وقت الگ ہوا اور بعد میں نہروان میں آیا مولا علی کے مقابل پر. چونکہ علی کے لشکر سے الگ ہوئے تھے، لہذا انہیں مارقین کہا جاتا ہے، الگ ہو جانے والے. یہ لفظ خود نہج البلاغہ میں مولا علی نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین یعنی اہل جمل، اہل صفین اور اہل نہروان کے خلاف جہاد کرنے والے اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی ولی المومنین قبلۃ العارفین، سردار بنی آدم، قیامت میں رسول اللہ کو سب سے پہلے دیکھنے والے علی، سب سے پہلے مصافحہ کرنے والے علی، صدیق اکبر علی، فاروق امت علی، حق و باطل کے درمیان فرقان علی، سب سے پہلے مرسل اعظم کی تصدیق کرنے والے علی، سب سے پہلے اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے علی، خلیفۃ اللہ علی، یعصوب قریش علی، رسول اللہ کا بہترین ترکہ علی، سید العرب علی، سید فی الدنیا والآخرہ علی، سید المومنین علی، وزیر رسول اللہ علی، صاحب رسول اللہ علی، مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے والے علی، مصطفیٰ کے رازوں کا محل علی، اخو رسول اللہ فی دنیا والآخرہ علی، رسول اللہ کے علم کا ظرف علی، باب رسول اللہ علی، وسیع رسول اللہ علی، القائم امر رسول اللہ علی، امام الامہ علی، خیر البریہ علی، مولا البریہ علی، وارث رسول اللہ علی، ذریت نبی کے جد علی. سبحان اللہ. ذریت نبی کے جد علی، یعنی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. آپ نے اس فقیر کو میڈیا پر سالہ گزشتہ 20 سال بھی دیکھا ہو. تو ایک موقع ایسا تھا کہ 21 رمضان کی ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اس میں ایک اہل سنت عالم وہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حضرت علی کی ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں. دیکھیں ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق تو کوئی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں. وہ یہ کہ اللہ نے نبی کی نسل علی کے ذریعے آگے بڑھائی ہے. جو علی کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو آپ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابنا رسول اللہ. ہر امام کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیک یا ابنا رسول اللہ. تو ہیں تو علی کے بیٹے. کیا شان ہے، واقعاً کیا شان ہے اس عظیم الشان ہستی کی کہ جن کے بیٹے رسول اللہ کے بیٹے کہلائیں. خالی زیارت میں نہیں، حدیث میں نہیں، قرآن کی آیت میں، مباحلہ میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں. حضور کے بیٹے بن کر کون گئے؟ علی کے بیٹے. یہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے. کم سے کم یہ تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں کوئی اور بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس خاطر ہے کہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ مولا علی کے پیشانی کو ایک دفعہ چومتے ہیں تو ابن عباس وہاں موجود تھے. کہا اتحب ھذا، آپ اتنا محبت کرتے ہیں علی سے؟ فرمایا کہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کہا کہ اس لیے کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے اپنے صلب سے ہی رکھا ہے، لیکن وجعل ذریتی فی صلب ھذا، میری نسل کو علی کے صلب سے رکھا ہے.
یعنی علی کی اولاد رسول اللہ کی اولاد ہے. اور یہ ایک ایسا فضیلت کا مقام ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافتیں گزر گئیں، کوششیں گزر گئیں کہ کسی طریقے سے حسن حسین علیہ السلام کو ابن رسول نہ کہا جائے، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے کہ ابن رسول اگر کہتے ہیں اور ہیں امام حسن امام حسین، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا قاتل ہے وہ در حقیقت فرزندان رسول کا قاتل ہے. تو علی رسول اللہ کے علم کا ظرف، علی باب و رسول اللہ، علی وسیع رسول اللہ، علی ذریت نبی کے جد، علی رسول کا زور بازو، علی امین و رسول اللہ، علی امین و رسول اللہ علی وحیہ، جس کے رسول مولا اس کے علی مولا. محشر میں صاحب و لواء رسول اللہ، علی علی ساقی کوثر ہیں، صاحب حوض رسول اللہ ہیں، اس امت کے باپ ہیں، صفی و رسول اللہ ہیں، حبیب و رسول اللہ ہیں، خیر الاوصیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں، افضل الوصیین ہیں، امام الائمۃ والاتقیاء ہیں، احب الاوصیاء الی اللہ ہیں. نسب کے اعتبار سے جس کا خاندان اشرف الناس ہیں، منصب کے اعتبار سے اکرم الناس ہیں، ارحم الناس بالرعیہ ہیں. علی ولی اللہ بھی ہیں، ولی و رسول اللہ بھی ہیں فی الدنیا والآخرہ، ولی المومنین بھی ہیں بعد رسول اللہ، امام کل مؤمن و مومنۃ بھی ہیں. شب 21 رمضان آپ جب اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہوں گے تو لہٰذا مناسبت ہے کہ میں انہی جملوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اقوم الناس بعہد اللہ ہے، ارأف الناس یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والے انسانوں پر، اور رؤوف اور مہربان علی ہیں. اعدل الناس سب سے زیادہ عادل، امین اللہ علی سر اللہ کے امین ہے اس کے راز پر. ایمان کے اعتبار سے اقدم الامہ ہے یعنی سب سے پہلے. علم کے اعتبار سے عالم الامہ ہے. شرف کے اعتبار سے اعظم الامہ ہے. حسب کے اعتبار سے افضل الامہ ہے. کرامت کے اعتبار سے اکثر الامہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کرامت ہے. صبر کے اعتبار سے احلم الامہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ حلم اور صبر ہے. خلق کے اعتبار سے احسن الامہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے. جہاد کے اعتبار سے اشجع الامہ ہے جس کی شجاعت سب سے آگے. سخاوت کے اعتبار سے اسمح الامہ ہے جس کی سخاوت سب سے بڑھ کر. وہ پہلی شخصیت ہیں جو حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملاقات کریں گی. قسیم الجنت والنار ہیں، اصح الناس دیناً ہیں، افضل الناس یقیناً ہیں، اکمل الناس حلماً ہیں، رأیت الہدا ہیں. اب یہ جتنا آپ اسے سمجھ پائیں، محسوس کر پائیں، ہر ایک کے لیے تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. رکن الایمان ہے، عمود الاسلام ہے، اسلام کا ستون ہے. عالم المومنین ہیں، رسول اللہ کو غسل دینے والے علی ہیں، رسول اللہ کو دفن کرنے والے علی ہیں. اللہ کے امر کو قائم کرنے والے علی ہیں. افضل الناس منزلتاً ہیں، اقرب الناس قرابتاً ہیں، حجت و رسول اللہ ہیں، باب اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، خلیل و رسول اللہ ہیں، سیف اللہ ہیں، سیف و رسول اللہ ہیں، الطریق الی اللہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، نبع عظیم ہے، سب سے بڑی خبر علی ہیں، مثل الاعلیٰ علی ہیں، امام المسلمین علی ہیں، سید الصدیقین علی ہیں، قائد المسلمین الی الجنہ علی ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے علی ہیں، افضل هذه الامہ علی ہیں. صالح المومنین ہے، عابد، الہادی، المہدی، لافتہ، المجتبی، الامین فی اہل الارض، الامین فی اہل السماء. محی السنہ ہے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ رکھنے والے علی ہیں. ابو السبتین علی ہیں، حسن حسین کے بابا. ابو الریحانتین یعنی بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے بابا. یہ خود کتنی بڑی فضیلت ہے کسی کی اولاد علی کی اولاد کی طرح. رسول اللہ کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے ہیں. اسد اللہ فی ارضہ ہیں، سیف اللہ علی اعدائہ ہیں. یہ کچھ القاب تھے. میں نے عرض کیا کہ 248 لقب وہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھے. میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر پایا. بہرحال ثواب کے لیے، ہماری معرفت کو اور بڑھانے کے لیے. اسی لیے ایک عرب شاعر نے کہا تھا، امامت کا سلسلہ آج کنکلوڈ ہو رہا ہے. عرب ایک شاعر نے کہا کہ ہیہات ان یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. زمانہ بانجھ ہے کہ دوسرا کوئی علی آ سکے. یہ آپ کے لیے افتخار کی بات ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک علی دیا ہے اور وہ علی آپ کے ایمان کے حصے میں آیا ہے.
صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. یہ کچھ القاب تھے مولا علیہ السلام کی امامت پر ہماری گفتگو چونکہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے ذکر سے امامت کے سیریز اور لیکچرز کو ختم کریں. امام مہدی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ایک میں نے عرض کر دیا سورۃ القدر میں. سورۃ القدر میں جب شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے کہ جس پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا سورہ قصص. اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا ضروری نہیں ہے ثابت ہونا کہ وہ غیر کی کتابوں میں بھی اس آیت سے مراد امام مہدی ہیں. اتنا ظاہر ہے وہ تفصیل میں اگر لکھتے تو وہ خود مولا علی سے لے کر امام مہدی کو ماننے والے نہ بن جاتے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے جو ہماری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. اب تک تو اور کتابوں سے بات ہوتی رہی، اب 4 لیکچرز تقریباً گزر گئے، یہ 5واں لیکچر بھی اب ختم ہونے والا ہے. تو آپ ان آیتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے گا. 28واں سورہ، سورہ قصص، آیت نمبر 5. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے کہ ہم انہی کو اپنا امام قرار دیں گے اور انہی کو وارث بنائیں گے زمین کا. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 209 فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسِهَا. کیا عجب کلام ہے مولا کا، واقعاً معجزہ ہے. فرمایا دنیا جو ابھی ہم سے منہ موڑے ہوئے نا، ایک وقت آئے گا کہ پھر پلٹے گی ہماری طرف. اب آپ دیکھیے اس کے آثار آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے. کتنے ہی علماء اہل سنت خوش عقیدہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ غدیر کی حقیقت ہے، حدیث ثقلین کی حقیقت ہے، کربلا میں کیا ظلم ہوا. یہ جو ساری حقیقتیں ہیں یہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. مولا علی نے فرمایا تھا کہ دنیا ہم سے منہ موڑنے کے بعد پھر پلٹے گی ہماری طرف. اور پھر مولا نے اس آیت کو پڑھا جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا مومنین کو، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے، اللہ نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہی زمین کا وارث بنائیں گے. یہ مولا علی نے آیت پڑھی اس کلام کے بعد کہ دنیا ہماری طرف پلٹے گی. کب پلٹے گی؟ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت پوری دنیا پلٹے گی امام کی طرف. تو یہ آیت امام زمانہ کے بارے میں. دوسری آیت پڑھتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، 7واں سورہ، سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی آپ کہتے ہیں، آیت نمبر 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی تھا. یہ آیت تو وہ ہے جو حضرت حجت کے بازو اتھر پر لکھی ہوئی تھی جب ان کی ولادت ہوئی. کیا شان ہے. آج کل ایک فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا چونکہ اب بات حضرت حجت کہ وہ آیت کو یا کوئی نام لکھوانا ایسا اپنے ہاتھ پر یا کہیں پر بنوانا کچھ ایسا وہ جائز ہے یا نہیں. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کوئی محترم متبرک نام یا آیت ایسے نہیں لکھوا سکتے، اس لیے کہ آپ کبھی حالت نجاست میں بھی جا سکتے ہیں، تو پھر وہ بے احترامی ہو جائے گی. ان کی طہارتوں کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ نے خود آیت لکھ کر بھیجا ہے جن کے بازو پر، اور وہ آیت قرآن کی تھی جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 7واں سورہ 81 آیت. یہی آیت وہ ہے کہ جب حضور مکرم بھی مسجد الحرام میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے تھے تو یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تیسری آیت سورہ بقرہ کی، اور وہ بالکل ابتدائی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس متقین سے مراد شیعیان علی ہیں حدیث کے مطابق. میں نے کہا اب میں غیروں سے بات نہیں کر رہا، اب میں اپنی احادیث کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. امامت کا لیکچر کنکلوڈ ہو رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب کا متقی وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے. وہ بعد میں بات کی اللہ نے، نماز سے بھی پہلے ایک اور بات کی. اس کا مطلب ہے نماز سے بھی امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. شیخ صدوق نے کمال الدین میں لکھا کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مولا کے ظہور کا اقرار کرتا ہے در حقیقت وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، کہ مولا غیبت میں ہے. یہ ہے ایمان بالغیب کا مطلب. اور پھر امام ظہور فرمائیں گے. یہ آیت بھی امام زمانہ سے متعلق ہے، یعنی یؤمنون بالغیب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور اس کے بعد ان کے ظہور پر یقین رکھنا. یہ اس کا ایک مصداق ہے. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں آیات پڑھ رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق. ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا.
امور خیریہ کی طرف جلدی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. یہ اللہ تمہیں ایک ساتھ جمع کر کے لے آئے گا، اس کا ایک مصداق کیا ہے؟ غیبت نعمانی میں صادق علیہ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حضرت حجت کے اصحاب کے لیے ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اللہ انہیں جمع کر کے لے آئے گا. ہم کہتے ہیں نا ایک قدم رکھیں گے اور اگلا قدم مولا کے پاس ہوگا، وہ اس آیت میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 148. اگلی آیت کی طرف آئیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 140. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ وہ ایام ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں پر. صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومتیں بھی پلٹتی رہتی ہیں. کبھی آپ جانتے ہیں کبھی کسی کی حکومت آتی ہے کبھی کسی کی. مولا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مولا کا زمانہ تھا، فرمایا شیطانی حکومتیں بھی رہی ہیں اور کچھ خدائی حکومتیں بھی آئی ہیں. حضرت سلیمان کی حکومت تھی، مولا علیہ السلام کی 4 سال حکومت تھی. پھر امام نے فرمایا، امام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس وقت بنی عباس کی حکومت تھی نا، وہ شیطانی حکومت تھی ظاہر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ دنوں کو پلٹائے گا اور قائم علیہ محمد علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اس آیت میں بھی اشارہ امام زمانہ کی حکومت کی طرف ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 140. اگلی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. یہ غدیر کے سلسلے میں آیت ہے اور مولا کے ظہور کے لیے بھی آیت ہے. فلا تخشوہم واخشونی. اللہ کہتا ہے ان سے نہ ڈرنا، فقط مجھ سے خوف رکھنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تفسیر عیاشی میں جو غیبت صغریٰ کے مفسر ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن کافر مایوس ہو جائیں گے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے. اب تک تو کافر مایوس نہیں ہوئے، جبھی تو سازشیں کر رہے ہیں. مایوس کب ہوں گے؟ کوئی دن تو آنا چاہیے نا جب مایوس ہوں کہ اب دین الہی نافذ ہو کر رہے گا. وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا دن اور اس طرف اشارہ ہے. اس سے اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 32. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. کیسی عجیب بات ہے، پھونک سے نار تو بجھ سکتی ہے، نور تو نہیں بجھ سکتا. آگ ہوگی تو پھونک سے بجھ جائے گی نا. اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں نور خدا کو، نار کو بجھاتے تو بات نہیں، نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا نور تمام کر کے ہی رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت مولا کے ظہور کی تعویل میں، جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تب اللہ کے نور کی روشنی پوری ہو جائے گی. یہ وہ آیات تھی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں تھی. ایک حدیث ہے کہ جسے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے بعض علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ. امام زمانہ علیہ السلام وہ ہے، امامت کے سلسلے میں چونکہ ہمارا لیکچر اب اختتام کو ہو رہا ہے تو آخری گفتگو امام زمانہ پر ہو رہی ہے. المہدی طاؤس اہل الجنہ. امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اہل جنت کے طاؤس ہیں. یہ میں نے کہا شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے، یعنی اہل سنت ہیں شافعی مذہب سے. اہل جنت کے طاؤس، طاؤس کہتے ہیں مور کو، پیکاک. کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو اہل جنت کا طاؤس کہا گیا؟ دیکھیں جس جنت میں آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہدیہ کہ محمد حبیب اللہ ہیں، علی ولی اللہ ہیں، اس جنت کے طاؤس امام مہدی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر حجت، آپ 12 ائمہ علیہ السلام میں بھی دیکھ لیجیے، ہر حجت انہیں اپنی فضیلت کے ہر صفت کے اظہار کا موقع نہیں ملا. مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شجاعت تو وہی مولا علی والی ہے نا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تو میدان جنگ میں جیسے بدر و احد میں تلوار مولا علی کی چلی تھی ویسے تلوار تو نہیں چلائی. شجاعت تو وہی مولا علی کی ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک صفت ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے، ان کا قزم غیظ تھا، غصے کو ضبط کر لینا. صادق علیہ محمد علیہ السلام سے احادیث پہنچی، ان کی بھی شجاعت وہی تھی مولا علی والی. امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں جن سے ہر امام کی صفت ظاہر ہو جائے گی. یعنی اسی لیے اس درود و سلام میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ. یہ امام زمانہ پر درود ہے کہ جن
سے ہر امام کی یہ صفت ظاہر ہوگی. وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام ان پر کہ جن سے صاحب دعوت نبوی بھی ہیں, جو مولا علی کی ہیبت بھی جن سے ظاہر ہوگی, امام حسن کا حلم بھی جن سے ظاہر ہوگا, امام حسین کی شجاعت بھی انہی امام سے ظاہر ہوگی, امام زین العابدین السلام کی عبادت پھر ان امام سے ظاہر ہوگی, امام باقر علیہ السلام کی حدیثیں پھر ان امام سے ظاہر ہوں گی, امام جعفر صادق علیہ السلام کے آثار پھر انہی امام سے ظاہر ہوں گے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علم, امام رضا علیہ السلام کی حجتیں, امام محمد تقی علیہ السلام کا جود و سخا, امام نقی علیہ السلام کی پاکیزگی, امام عسکری علیہ السلام کی ہیبت. اب شاید واضح ہوا ہو امام زمانہ کو اہل جنت کا مور کیوں کہا گیا. سب سے خوبصورت پرندہ نا مور. دیکھیں ہر پرندے میں کوئی نہ کوئی ایک رنگ ہوتا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی ہرا ہے, کوئی سیاہ ہے, ایسے ہے نا, پرندے الگ الگ ہیں. مور وہ پرندے جس میں سارے رنگ ہیں, اس لیے اہل جنت کے طاؤس امام زمانہ ہے جن سے ہر حجت کی صفت ظاہر ہو جائے گی. امامت کا موضوع اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. سعادت ہے ہمارے لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے بات اپنے آخری اختتامی مراحل میں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور مکرم نے اتنی ہدایت کا اہتمام کیا تھا انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے کوئی بھی جڑ جائے کہیں سے, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت سے لے کر بدر و احد و خیبر و خندق میں علم دینے سے اور شجاعت مولا علی کے بیان سے لے کر ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے لے کر باب مدینۃ العلم سے لے کر اپنی بیٹی کا ازدواج کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر علی کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کہا گیا, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سورہ براءت کو مولا علی السلام کے حوالے کیا کہ وہ پہنچائیں, اور پھر غدیر کا فائنل اناؤنسمنٹ, اس سے پہلے مباہلہ, اس سے پہلے سورہ دہر. یہ سب تو کیا رسول نے, لیکن زمانہ متوجہ رہے. رسول اللہ کے بعد بھی اگر کہیں کنفیوژن ہو تو متوجہ ہو جائے زمانہ. رسول اللہ نے کچھ نور روشن کر دیے کہ جہاں کہیں تم دیکھو کہ اختلاف ہو رہا ہے میرے بعد, دیکھو یہ نور کس طرف ہے. سب سے پہلا نور تو تھا بی بی فاطمہ کا سلام اللہ علیہا. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میرے بعد تمہیں اختلاف نظر آئے کہ کوئی گروہ کوئی بات کہہ رہا ہو, کوئی مولا علی کی امامت کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی اور کی خلافت کی بات کر رہا ہے, تو حق کس طرف ہے, دیکھنا فاطمہ کس طرف ہے. پہلا نور تو تھا بی بی فاطمہ, بس ان کے بعد کسی اور مزید دلیل کی ضرورت رہنی نہیں چاہیے تھی. لیکن حضور مکرم نے کیا کیا, حضور جانتے تھے اپنے علم غیب سے, ہر تاریخ کے ایک اہم موقع پر جہاں پر کوئی اختلاف کی کیفیت آ سکتی تھی, حضور نے کہیں نہ کہیں پہلے سے ایک روشنی دے دی تھی, نور روشن کر دیا تھا. پہلا نور تو تھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, وہ تو بہت ہی واضح کہ دیکھو میرے بعد جب کہیں اگر کوئی تنازع اختلاف, عام زبان میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کسی کی حیثیت ہی کیا تھی کہ کوئی آ سکے, لیکن عام زبان میں اگر تنازع ہو جائے, یہ دیکھو بی بی فاطمہ کس طرح, پہلا نور. جب بی بی فاطمہ جس طرف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی اور دوسری خلافت کے حوالے سے معاملہ طے ہو گیا کہ بی بی کس سے ناراض تھیں, کیا معاملہ تھا, وہ آپ کے پاس ہے. تیسری خلافت تک آتے آتے ایک اور رسول اللہ نے نور روشن کر دیا. اس زمانے میں اگر کنفیوژن ہو جائے تو ابو ذر ہے. حضور نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو ربضہ کے مقام پر ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا, تیسری خلافت. تیسری خلافت میں ایک اور نور ہمارے سامنے آ گیا, وہ حضرت ابو ذر کی شکل پہ تھا. اس کے بعد زمانہ آگے بڑھے گا تو رسول اللہ جانتے تھے کہ علی کے مقابل پہ کوئی لشکر آ جائے گا. ایک اور نور روشن کر دیا, عمار یاسر. دیکھو عمار کس طرف ہے, تقتلوا کا فئۃ باغیہ, تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار سے کہا تھا نا, تو جو عمار کو قتل کرنے والے تھے وہ باغی تھے علی حق پر. یعنی تاریخ میں مسلسل لیمپ, نور, روشنی اللہ کی جانب سے ہدایت وہ ہے. سب سے خود جو نور مطلق ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, بعد میں پھر ایک مقام پر ابو ذر, بعد میں ایک مقام پر عمار یاسر, پھر ایک مقام آئے گا دوبارہ کہ ہو سکتا ہے تم پھر کنفیوز ہو جاؤ
وہ ہے کہ الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں قام او قعدہ، چاہے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوں چاہے سلو کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ خود ایک بڑا نور تھا کہ جب کوئی حسن کے مقابل پر آئے تو جان لینا کہ باطل کون، اور کوئی حسین کے مقابل پر آئے تب بھی سمجھ لینا کہ باطل کون۔ یہ سارے وہ نور تھے جو رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے روشن فرما دیے اور اس کو قائم دائم رکھا۔ شب 21 رمضان ہے جب آپ یہ گفتگو سماعت فرمائیں گے، تو ہماری یہ التجا ہے آپ سے کہ چونکہ شب قدر کے اعمال میں بھی ہے دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھنا، تو ہم دعا امام زمانہ علیہ السلام سے ان لیکچرز کو جو امامت کے سلسلے میں اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں پھر سے مصائب کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اعمال کو سمجھتے ہوئے کہ جیسے آپ آج کی شب کے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، آپ اس دعا کو ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی رات کے اعمال میں مناجات امیر المومنین بھی تو پڑھی جاتی ہے نا، مولا علی کی مناجات۔ تو اے مومنو، بس علی نے گویا آخری مرتبہ یہ مناجات کب پڑھی ہوں گی؟ وہی شب 19، شب 20، شب 21، علی کے اب رخصت ہونے کی باری ہے۔ یہ آخری ستائیں تھی مولا کی کہ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا۔ گویا علی فرماتے ہوں گے کہ آج یہ صدا سن لو، کل یہ صدا آپ نہیں سن سکو گے کہ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، مولا یا مولا انت الحی وانا المیت، مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، ہاں محمد کے علمدار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، بازو احمد مختار کا ماتم کر لو، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت مکمل فرمائی، علی دنیا سے رخصت ہوئے، وصیتوں میں ہر اولاد کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، فرمایا کون سی بیوی ہیں جو گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا مولا ام البنین ہیں جو گریہ فرما رہی ہیں۔ ام البنین تشریف لائیں، فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کیا کوئی خطا ہو گئی تھی کہ عباس کا ہاتھ اس وقت حسن کے ہاتھ میں آپ نے نہیں دیا بلکہ روک کے رکھا؟ کہا نہیں، عباس تو میرے دل کی راحت، میرے دل کا سکون ہے، عباس تو شبیہ حیدر کرار ہے۔ عباس کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، فرمایا لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں۔ جب فرات پر عباس گئے نا تو عباس کی وفا کا تقاضا تو تھا ہی، سبحان اللہ، 3 دن کے پیاسے فرات سے واپس پیاسے پلٹے تھے عباس، لیکن خود علی کی وصیت بھی تھی کہ عباس اس وقت تک پانی نہیں پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں۔ علی دنیا سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، بیت علی میں آپ نے زیارت کی بھی ہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر غسل و کفن مولا علی علیہ السلام کو دیا، امام حسن نے، امام حسین نے، ابوالفضل عباس بھی ہوں گے۔ یا علی
آپ بہت مظلوم ہیں، اول مظلوم عالم ہیں، لیکن بہرحال غسل و کفن تو مل گیا، بیٹوں نے غسل و کفن دیا۔ سلام آپ ہی کے بیٹے حسین پر، کسی امام کا جنازہ 3 دن تک نہیں رکھا رہا۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشِ اطہر تھا جو کربلا کی زمین پر، کسی ایک عام انسان کے لیے ہم تصور نہیں کرتے کہ اس کا لاشا ویسے ہی کہیں سڑک پر کسی اور مقام پر رکھا رہے۔ امام حسین کا لاشا ایسے ہی صحرا میں 3 دن تک تھا، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی غسل و کفن تجہیز و تکفیر کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا امام حسین کے لیے۔ یا ابا عبداللہ، بس وہ جنازہ جب چلا تو جنازے کو 4 طرف سے اٹھایا جاتا ہے نا، لیکن علی کے جنازے کو 2 طرف سے اٹھایا گیا، ایک حسن حسین نے اٹھایا ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے 2 اطراف سے وہ جنازہ کسی نے ظاہر میں نہیں اٹھایا تھا، اس لیے کہ جبرائیل اور میکائیل آئے اپنے استاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، استاد الملائکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے جبرائیل و میکائیل، آپ اس لاشے کو اٹھانے کوفہ میں تو آئے ہیں جو حیدر کرار کا لاشا ہے، لیکن کل کربلا میں بھی آئیے گا۔ ایک لاشا ہے، ایک وارث تو موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ہے، بیمار کربلا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جب امام علی علیہ السلام کو دفن کر دیا، امام حسین نے واپس پلٹے، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو رو رہا ہے بہت۔ کیا شان ہے علی ابن ابی طالب ہے۔ جب طبیب نے بھی کہا تھا نا کہ اے مولا حسن آپ کے بابا کو کچھ دودھ پلایا جائے تو افاقہ ہوگا، تھوڑا تکلیف کم ہو سکتی ہے اگر دودھ پلایا جائے۔ امام حسن جیسے ہی باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے۔ مولا حسن پوچھتے ہیں کہ اے بچوں تم یہاں پر دودھ کا جام لے کر کیوں؟ کہ مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ تو آج فقط بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم یتیم نہیں، ہر مومن کی یتیمی کی رات ہے۔ کوفہ کے یتیم واقعاً اب یتیم ہو گئے، اس لیے کہ اب ان کو پالنے والا وہ علی دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال امام حسن امام حسین نے اسی طرح سے اسے جاری رکھا سلسلے کو، لیکن جب امام حسن واپس پلٹے دیکھا ایک بوڑھا انسان ہے رو رہا ہے، اس کے پاس پہنچے، اپنے بابا کو دفنا کر آ رہے تھے لیکن اپنا غم ایک طرف رکھتے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس اگر کھانا نہیں ہے تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں، رہنے کی جگہ نہیں تو رہنے کا انتظام کروں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے ایک مددگار کی، اپنے ایک دوست کی یاد میں رو رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہر شب میرے پاس آتا تھا، مجھے خود کھانا کھلاتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا تھا۔ امام حسن نے کہا وہ کون تھا؟ علم امامت سے تو جانتے ہیں لیکن پوچھا اسے وہ کون تھا؟ کہا میری آنکھیں تو بہت کم دکھائی دیتا ہے، میں نہیں دیکھ پاتا، میں اس کی آواز سنتا تھا، خالی میں اس سے پوچھتا تھا بار بار بھئی تم ہو کون مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے نوالے توڑ کر روٹیاں مجھے کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، میں نے بار بار پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے ہمیشہ جواب دیا فقیر جالس فقیرا و مسکین جالس مسکینا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک اور مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ لیکن بس اس نے کہا کہ آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، آپ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز بالکل ویسی ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا حیدر کرار علی ابن ابی طالب تھا۔ وہ دنیا سے چلے گئے 3 دن اس لیے ہو گئے کہ تیرے پاس نہیں آئے۔ اس نے چیخ ماری، آہ بری، کہا جاتا ہے وہ بھی غش کھا کر بے ہوش ہو گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کی جدائی اتنی سخت تھی اس ایک بوڑھے پر، اب امام حسن پر کتنی سخت ہوگی، امام حسین پر کتنی سخت ہوگی، بی بی زینب پر کتنی سخت ہوگی، بی بی ام کلثوم پر کتنی سخت ہوگی، مولا عباس علیہ السلام پر کتنی سخت ہوگی۔ بس اس علی میں اس کوفہ میں علی کا جنازہ اٹھا، اسی کوفہ میں علی کی بیٹیاں بعد میں قیدی بنا کر لائی گئیں۔ رضن بقضائک و تسلیم لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محجہم دون الحسین علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں پر آمین کہہ دیجیے گا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کو قبول فرما لے۔ جنہوں نے ذکر کے لیے اہتمام کیا، تمام ٹیکنیشینز ہیں، اہتمام کرنے والے ہیں، علماء کے لیے اہتمام کرنے والے، مختلف مقامات سے درس ریکارڈ ہو کر آپ تک پہنچانے والے، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمیں اپنے اصول دین اور قائد کو سمجھ کر اس پر پختہ ایمان رکھنے کی، مزید ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے بچوں تک اس ایمان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
رزق میں وسعت عطا فرما، مریضوں کے ماموس کاظم کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔